آپ میں سے تقریباً ہر کوئی یہ بات جانتا ہوگا کہ بیت المقدس یعنی یروشلم نہ صرف مسلمانوں بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی ایک مقدس جگہ ہے، کیونکہ اس جگہ میں ایک طرف جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول موجود ہے تو دوسری طرف آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں یہودیوں کی ایک مقدس عبادت گاہ بھی موجود تھی جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کی اس عبادت گاہ کو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، جس کے اندر آرک آف کووننٹ یعنی تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی عبادت کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی، اس لیے آپ نے اس ہیکل کی تعمیر شروع کروائی تھی۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب اس قوم نے مختلف قسم کی بدعمالیوں اور گمراہیوں کو اپنا لیا تو جس کی وجہ سے اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور ہیکل سلیمانی سب سے پہلے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے تقریباً 539 قبل مسیح اور پھر بعد میں رومی بادشاہ ٹائٹس نے 70 عیسوی میں اسے تباہ کر دیا تھا، جس کے بعد سے صرف اس کی ایک دیوار بچی ہے جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دیوار پر ہر روز رو رو کر اپنے آقا اور مسیح کو پکارتے ہیں کہ وہ جلد اس دنیا میں آئے اور ہماری مدد کرے تاکہ یہودیوں کی بادشاہ دوبارہ اس دنیا میں قائم ہو اور ہر طرف ان کا بول بالا اور حکومت ہو۔ لیکن اپنے آقا اور مسیح جو کہ دجال ہی ہوگا، اس کی آمد سے پہلے انہیں دو ضروری کام کرنے ہوں گے۔ ایک یہ کہ انہیں کسی نہ کسی طرح اپنی عبادت کا یعنی ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، اور دوسرا کام ایک سرخ بادشاہ کو تلاش کرنا ہے۔ دراصل یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہم لوگ ہیکل کو تیسری بار نہیں تعمیر کر لیتے اور اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے سرخ بادشاہ کو قربان نہیں کر لیتے، اس وقت تک ان کا مسیحا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ناظرین، گائے کی بادشاہ یا بچڑا بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے لیے آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے مقدس رہا ہے، چاہے وہ گولڈن کف کی صورت میں ہو یا پھر اپنے گناہوں کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک گائے کی بادشاہ کو قربان کرنا ہو۔ اگر بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی تاریخ میں دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تابوت سکینہ جو کہ یہودیوں کے لیے ایک بخشش کا ذریعہ تھا، وہ ایک خیمے میں موجود تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سال میں صرف ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا، اس خیمے میں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے تھے۔ ناظرین، اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی اور اس گائے کو اس کے خون، گوہر، چربی اور کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا۔ اس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی، یعنی ان سے لا علمی میں جو بھی گناہ سرزد ہوتے اللہ پاک انہیں معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے تھے اور ان کی قرعہ اندازی ہوتی تھی۔ جس بکرے کا نام قرعہ اندازی میں نکل آتا تھا، اس کی قربانی گائے کی طرح جلا دی جاتی، اور یوں اس بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ اور دوسرے بکرے کے سر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے، اور پھر اس بکرے کو بیابان میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ گائے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے لیے شروع ہی سے مقدس رہی ہے۔ اب چونکہ یہ عقائد ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، لہٰذا بہت سارے یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہودی لوگ اس وقت تک گناہوں سے پاک و صاف نہیں ہو سکتے جب تک یہ لوگ سرخ رنگ کی بادشاہ کی قربانی نہیں پیش کرتے۔ ناظرین، اس سرخ بادشاہ کا تقریباً 2000 برسوں سے یہودی ربی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بادشاہ ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہبی کتابوں میں موجود ہیں، یعنی یہ کہ وہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو۔ اس کا ایک بال یا ایک رواں بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات چند ربی 2 بالوں تک کی چھوٹ دیتے ہیں کہ اگر سرخ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر 2 بال کسی اور رنگ کے ہوں تو اس کی چھوٹ ہو سکتی ہے۔ گویا یہودی ایک اور بار پھر میرے خیال میں اس بادشاہ کی تلاش کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی انہی یہودیوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس سرخ بادشاہ کی تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لہٰذا ہیکل کی تعمیر اور سرخ بادشاہ کی تلاش کے لیے یہودیوں نے ایک باقاعدہ ادارہ قائم کیا ہے جسے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے۔ اس ادارے میں انہوں نے سرخ بادشاہ کی تلاش کے لیے ایک باقاعدہ فارم بھی قائم کیا ہے جہاں وہ جینیٹک انجینئرنگ اور دوسری ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے ایسی بادشاہ پروڈیوس کرنے کی کوشش میں ہیں جو ہو بہو ان کی کتابوں میں بتائے گئے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر پوری طرح فٹ ہوتی ہو۔ کافی کوشش کرنے کے بعد کئی بار یہودی اس قسم کی بادشاہ تلاش کرنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر 2018 میں ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک ایسی بادشاہ تلاش کر لی ہے جو کہ شرائط پر مکمل طور پر فٹ ہوتی ہے، یعنی یہ پوری طرح سرخ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں اور وہ مکمل طور پر قربانی کے لیے تیار ہے۔ لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کہیں کوئی نقص مل جاتا ہے
जो कि इनकी किताबों में दिए गए टर्म्स एंड कंडीशंस पर पूरा नहीं उतरता। इसके बाद सितंबर 2022 को टेम्पल इंस्टीट्यूट ने तकरीबन 5 सुर्ख बच्चियां अमेरिका से इंपोर्ट की और उन्हें बहिफाजत इसराइल में लाया गया, जो कि यहूदी रबियों के मुताबिक पूरी तरह सेहतमंद हैं। अभी फिलहाल इन बच्चा की उम्र कुर्बानी के लिए कम है, लेकिन 1-2 साल के बाद अगर ये बच्चा यहूदियों की किताबों में दिए गए शरात पर उतर जाती हैं, तो इन्हें फिर कुर्बान करके मस्जिद अल अक्सा को गिरा कर हैकल तामीर किया जाएगा, क्योंकि यहूदियों का मानना है कि मस्जिद अल अक्सा जिस जगह पर है ये हमारे हैकल की जगह थी। बहरहाल यहूदियों की किताब मिशना के मुताबिक बच्चा की कुर्बानी जैतून के पहाड़, जो कि मस्जिद अल अक्सा के लगभग सामने है, वहाँ होगी और इसकी कुर्बानी करने वाला रब्बी पाक व दामन और नेकोकार होना चाहिए, जिसमें सुर्ख बच्चा की तरह कोई ऐब न हो। बच्चा की कुर्बानी के बाद इसके खून को 7 मरतबा हैकल की तरफ फेंका जाएगा। बहरहाल सुर्ख बच्चा की तलाश के लिए यहूदी और ईसाई मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि इस सिलसिले में एक तरफ ईसाई इस बात पर यकीन करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दोबारा ईसाईयत को कायम करेंगे, जबकि यहूदियों का अकीदा है कि यहूदियों की बादशाहत और हुक्मरानी दोबारा कायम होगी। इसलिए दोनों ही खुश हैं और इस सिलसिले में मिलकर एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। दोनों अपने मसीहा की आमद के लिए जल्दो जल्द कोशिश कर रहे हैं, जो कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है, क्योंकि इस्लाम में भी यहूदियों के मसीहा यानी दज्जाल की दुनिया में आमद और इसके खात्मे के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर और क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है, जो कि मौजूदा सूरत हाल में पूरी होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि मौजूदा दौर में इसराइल फलस्तीन की जंग में शिद्दत, यहूदियों का पूरे बैतुल मक़दस में कब्जा करना, ये सब कुछ इसलिए है ताकि ये लोग अपने आका की आमद के लिए हैकल की तामीर कर सकें। और ये सब कुछ इस तरह मुमकिन हो सकता है कि जब बचे कुचे फलस्तीनियों को मारकर मस्जिद अल अक्सा गिरा दी जाए और वहाँ पर तीसरी बार हैकल तामीर किया जाए। इस काम के लिए उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। रही बात इस्लामी ममालिक की, तो वो जाएं तेल लेने, क्योंकि इनके हाथ इन लोगों ने मुकम्मल तौर पर बांध रखे हैं, चाहे वो कर्जों की सूरत में हो, आपसी इख्तलाफ यानी मुसलमान मुल्कों को एक दूसरे के खिलाफ करने की सूरत में हो, या जिद्दत या बेहाई की सूरत में हो, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में मुसलमान सिर्फ यहूदियों के लिए बददुआ ही कर सकता है और घर बैठे स्टैंड विद फलस्तीन के स्लोगन और हैशटैग ही लगा सकता है। बहरहाल इन तमाम सूरत हाल से शायद एक चीज वाज़ेह हो रही है कि कुर्ब क़यामत का वक्त बहुत नजदीक आ चुका है। अहादीस की किताबों में कुर्ब क़यामत की बहुत सारी निशानियां जो बयान हुई हैं, इनमें से अक्सर पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जैसे कि दज्जाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर, याजूज माजूज का खुरूज, इस तरह की चंद ऐसी निशानियां हैं जो अभी बाकी हैं और शायद बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटी सी वीडियो में बहुत सी चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।